अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपके एतमाद और साथ का शुक्रिया। हम पर उम्मीद हैं कि आपकी ये हौसला अफजाई मुस्तकबिल में न सिर्फ बरकरार रहेगी बल्कि इसमें इजाफा भी होगा। अदब सराय एक काविश है दुनिया के बेहतरीन लिटरेचर को आपकी अपनी ज़बान में आप तक पहुंचाने की। ये तहरीर सुनाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये और इस जैसी बहुत सी तहरीर आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। अदब सराय। द पावर बाय रोंडा बायरन। पेश लफ्ज 9 सितंबर 2004 वो दिन है जो मैं कभी नहीं भूलूंगी। जब मैं पैदा हुई तो मेरी सुबह बाकी दिनों की तरह ही मालूम हुई, मगर ये मेरी जिंदगी का सबसे अजीम दिन बन गया। बहुत से बाकी लोगों की तरह मैंने जिद्दोजहद की और जिंदगी गुजारने के लिए सख्त मेहनत की। मुश्किलात और रुकावटों का इतनी हिम्मत से सामना किया जितना कि मैं कर सकती थी, मगर सन 2004 मेरे लिए खसूसी तौर पर मुश्किल साल था। 9 सितंबर को मुश्किल हालात ने मुझे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मेरे ताल्लुकात, सेहत, रोजगार और माली हालत ऐसी हो गई जैसे कभी दुरुस्त ना होगी। मैं इतनी ज्यादा मुश्किलात में घिरे हुए कोई रास्ता नहीं देख सकती थी, मगर फिर ऐसा हुआ। मेरी बेटी ने मेरे हाथों में एक 100 साल पुरानी किताब थमाई। 90 मिनट तक मैं किताब पढ़ती रही। मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई। मैं समझ गई कि ये सब कुछ मेरी जिंदगी में किस तरह पेश आया, और मैं फौरी तौर पर यह जान गई कि इन तमाम हालात को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने के लिए क्या करना चाहिए। मैंने एक राज दरियाफ्त कर लिया था, एक ऐसा राज जो कई सदियों से गुजरा मगर पूरी तारीख में बहुत कम लोग इसे जानते थे। इसी लम्हे से जो दुनिया मैंने देखी वो पहले जैसी ना थी। हर वो चीज़ जिस पे मेरा यकीन था कि जिंदगी किस तरह चलती है वो हकीकत के बरक्स था। मैंने कई साल इस यकीन के साथ गुजारे कि जिंदगी में सब कुछ खुद ब खुद हमारे साथ होता है, मगर अब मैं वो हैरानकुन सच्चाई देख सकती हूँ। मैं देख सकती हूँ कि ज़्यादातर लोग ये राज नहीं जानते, और इसलिए मैंने इसे दुनिया को बताने का फैसला किया। हर काबिल फहम मुश्किल के लिए मैंने द सीक्रेट फिल्म बनाई और ये सन 2006 में रिलीज हुई। फिर इसी साल मैंने द सीक्रेट किताब लिखी जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस राज को ज़्यादा से ज़्यादा बांट सकूं जो मैंने दरियाफ्त किया था। जब द सीक्रेट रिलीज हुई तो इसने रोशनी की सी तेज़ रफ्तार से सफ़र किया और पूरी दुनिया में एक शख्स से दूसरे शख्स तक गुजरती चली गई। आज दुनिया के हर मुल्क में इस इल्म के साथ हैरानकुन अंदाज में अपनी जिंदगियां तब्दील करनी हैं। जैसे जैसे लोगों ने सीखा कि द सीक्रेट के साथ अपनी जिंदगियों को कैसे बदला जाए, उन्होंने मुझे हजारों हैरानकुन कहानियां बताईं, और मुझे मजीद ये देखने का मौका मिला कि आखिर क्यों लोग अपनी जिंदगी में इस तरह की मुश्किलात का सामना करते हैं। द सीक्रेट ने कशिश का कानून अफशा किया, एक ऐसा ताकतवर कानून जो हमारी जिंदगियों की रहनुमाई करता है। द पावर में हर इस चीज़ का जौहर मौजूद है जो मैंने इस वक्त सीखी जब 2006 में द सीक्रेट नशर हुई। द पावर में आप वो सब कुछ समझ जाएंगे जो आपके ताल्लुकात, सेहत, दौलत, खुशी, रोजगार और आपकी पूरी जिंदगी को बदलने के लिए काफ़ी है। आपको अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए द पावर को पढ़ने के लिए कामयाबी का राज को पढ़ना भी ज़रूरी है। हर वो चीज़ जिसे आपको जानने की ज़रूरत है वो द पावर में मौजूद है, और अगर आप कामयाबी का राज द सीक्रेट भी पढ़ चुके हैं तो ये किताब आपके इल्म में हैरत अंगेज़ इजाफा करेगी जो आप पहले से जानते हैं। इसमें आपके जानने के लिए बहुत कुछ है। इसमें आपके लिए अपनी ज़ात और अपनी ज़िंदगी के मुतल्लिक समझने के लिए बहुत कुछ है, और ये सब बहुत उम्दा है, बल्कि ये उम्दा तरीन है। ये हैरत अंगेज़ है। इज़हारे तशक्कुर। मैं तारीख़ के इन अजीम लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने ज़िंदगी की सच्चाई और इल्म को आने वाली नस्लों के लिए महफूज करने की खातिर अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में डाला। मैं किताब द पावर की तख्लीक में नीचे दर्ज शुदा लोगों के काबिल कदर ताउन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं स्काई बैरन का इनकी हैरत अंगेज़ तरमीम के लिए और जेन चाइल्ड का इनकी रहनुमाई, हौसला अफजाई, महारतों और मालूमात के लिए, गवर्नर मीडिया के शमियस हेवर्ड
اور نک جارج کا کتاب کے خاکے کے لیے اور نک جارج کا ان کے حقیقی فنی کام اور گرافکس کے لیے اتنی خوبصورتی اور مضبوط کتاب بنانے کے لیے ان کی انتھک محنت کا شکریہ ادا کرتی ہوں، جو اس کتاب کو اپنے ہاتھوں میں تھامنے والے ہر شخص کی زندگی بدل دے گی۔ میں اپنے پبلشر سیمن اور شیسٹر کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتی ہوں، کیرولین ریڈی اور جوڈتھ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور اپنے ذہنوں اور دلوں کو ان نئے راستوں پر کھولنے کے لیے آمادہ کیا تاکہ ہم مل کر کروڑوں لوگوں میں خوشیاں بانٹ سکیں۔ میں اپنے ایڈیٹر لیسلی میرٹ کا، جنہوں نے دا پاور کو مرتب کرنے کے طریقہ کار کو مکمل طور پر پرمسرت بنایا، ترتیب تدوین کرنے کے لیے پیگ ہیلر، کیمبرلی گولڈسٹین اور ایسبلڈ اساور اور سیمین اور شیسٹر کی باقی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ میں ڈینس یولیاؤ، لیزا کائم، ایلین ایہرن، ڈارن ڈیلیلو، ٹوسنی فین، وکٹ ریکٹرڈ اور ڈونالو فریڈو کا ان کے جاری کیے گئے انتھک کام کے لیے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ میں اپنے تمام ساتھیوں اور اپنے پیارے دوستوں کو ان کی محنت کے لیے اپنا پیار اور شکریہ پیش کرتی ہوں، جنہوں نے دا سیکرٹ ٹیم کو بنایا اور اپنے ذہنوں کو تمام مشکلات پر قابو پانے اور تمام ممکنات کے لیے کھولا تاکہ ہم دنیا میں خوشیاں بانٹ سکیں۔ ان میں پال ہرنگٹن، جین چائلڈ، ڈونلڈ سک، اینڈریا کیئر، گلینڈبیل، مارک اوکونر، ڈیمین کوربوائے، ڈینیل کرٹ، ٹم پیٹرسن، ہیلی بیرن، کیمرون بوائے، کم ورن، شیلی، لوری شراپو، اسکائی بیرن، جوش بولٹ، نک جوش، لورا جینسن اور پیٹر بیرن شامل ہیں۔ میں ماہر قانون بریڈ بائرن کا شکریہ ادا کرتی ہوں، جو سچائی اور دیانتداری کی زندہ مثال ہیں۔ میں اپنے پیارے دوستوں ایلین بیٹ، برجٹ مرفی، پال سکوڈنگ، مارک ڈیور، فریڈ نیڈر، ڈینی ہین، بابی ویب، جیمز سینکلیئر، جارج ورنن، کارمن ویکسیز، ہیلمر اور سب سے آخر میں مگر جو کسی لحاظ سے کم نہیں، اینجل مارٹن ویلی ہیوز کا شکریہ ادا کرتی ہوں، جنہوں نے لگاتار میری حوصلہ افزائی کی، جن کا پر اصرار نور اور اعتماد مجھے ایک نئے درجے پر پہنچانے کا باعث بنا تاکہ میں کروڑوں لوگوں میں خوشیاں بانٹنے کا خواب پورا کر سکوں۔ میں اپنی بیٹیوں ہیلی اور اسکائی کا شکریہ ادا کرتی ہوں، جو میری سب سے عظیم استاد ہیں اور جو اپنے وجود سے میری زندگی کے ہر دن کو روشن کرتی ہیں، اور اپنی بہنوں پولن، گلینڈا، جین اور کے کا ہر اچھے برے وقت میں ان کے کبھی نہ ختم ہونے والے پیار اور ہمدردی میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ 2004 میں میرے والد صاحب کی اچانک موت نے دا سیکرٹ دریافت کرنے میں میری رہنمائی کی۔ دا پاور کو لکھنے کے دوران ہماری ماں ہماری بہترین دوست گزر گئیں۔ وہ ہمیں اپنے بنا ہی کام جاری رکھنے اور اپنی بھرپور کوشش کے مطابق ایک بہترین انسان بننے اور بے باک محبت کرنے کے لیے چھوڑ کر چلی گئیں تاکہ ہم دنیا بدل سکیں۔ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنی ماں کا ہر چیز کے لیے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ تعارف، انٹروڈکشن۔ آپ کا مقصد ایک عمدہ زندگی حاصل کرنا ہے۔ آپ کا مقصد ہر وہ چیز حاصل کرنا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور جس کی خواہش رکھتے ہیں۔ آپ کے کام کو دلچسپ ہونا چاہیے اور آپ کا مقصد ان تمام کاموں کی تکمیل کرنا ہے جو آپ مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے خاندان اور دوستوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کو پرمسرت ہونا چاہیے۔ آپ کا مقصد ایک بھرپور اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے دولت حاصل کرنا ہے۔ آپ کا مقصد اپنے تمام خوابوں کو پانا ہے۔ اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا مقصد سفر کرنا ہے۔ اگر آپ ایک کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا مقصد ایک کاروبار شروع کرنا ہے۔ اگر آپ رقص سیکھنا چاہتے ہیں یا آپ بادبانی کشتی چلانا سیکھنا چاہتے ہیں یا اطالوی زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کا مقصد یہی امور سر انجام دینا ہے۔ اگر آپ ایک موسیقار، سائنسدان، کسی کاروبار کے مالک، موجد، اداکار یا ایک والد بننا چاہتے ہیں یا جو کچھ بھی آپ بننا چاہتے ہیں تو یہی آپ کا مقصد ہے۔ جب آپ صبح بیدار ہوتے ہیں تو آپ کو جوش و خروش سے بھرپور ہونا چاہیے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ دن عظیم کاموں سے بھرپور ہے۔ آپ کا مقصد کہکہوں اور مسرت سے بھرپور ہونا چاہیے۔ آپ کا مقصد مضبوط اور محفوظ ہونا ہے۔ آپ کا مقصد اپنی ذات کے متعلق بہترین محسوس کرنا اور اپنی اہمیت جاننا ہے۔ ظاہر ہے آپ کی زندگی میں مشکلات ہوں گی اور آپ کا مقصد انہیں حاصل کرنا ہے کیونکہ یہ آپ کی ترقی میں مدد کرتی ہیں، مگر آپ کا مقصد یہ جاننا ہے کہ ان مشکلات اور پریشانیوں پر کس طرح قابو پایا جائے۔ آپ کا مقصد فاتح بننا ہے۔ آپ کا مقصد خوش رہنا ہے۔
آپ کا مقصد ایک اچھی زندگی حاصل کرنا ہے۔ آپ لڑائی کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ آپ ایک ایسی زندگی گزارنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے جہاں خوشی کے چند ہی لمحات ہیں اور بہت ہی کم رونما ہوتے ہیں۔ آپ ہفتے کے آخر پر خوشی کے عارضی لمحات کے ساتھ ہفتے کے 5 دن محنت کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ آپ ہر دن کے آخر پر محدود قوت کے ساتھ تھکن سے چور محسوس کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ آپ پریشان ہونے یا ڈرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ آپ اذیتیں جھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کا مقصد ایک بھرپور زندگی گزارنا ہے اور ہر وہ چیز حاصل کرنا ہے جو آپ چاہتے ہیں، اور عین اسی وقت خوشی، صحت، زندہ دلی، جوش و خروش اور محبت سے بھرپور ہونا بھی ہے، کیونکہ یہی ایک بھرپور زندگی ہے۔ اپنے خوابوں کا جہاں، ہر وہ چیز جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اسے حاصل کریں۔ وہ آپ کے اتنے قریب ہے کہ آپ جانتے ہی نہیں، کیونکہ ہر وہ چیز جسے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی طاقت آپ کے اندر موجود ہے۔ ایک بہت ہی عظیم اور غالب قوت ہے جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے اور لامحدود کائنات پر حکمرانی کرتی ہے۔ آپ اس طاقت کا ایک حصہ ہیں۔ معروف مصنف فرینٹس ملفرڈ۔ اس کتاب میں آپ کو ایک اچھی زندگی کی طرف بڑھنے کا راستہ دکھانا چاہتے ہیں۔ آپ اپنی ذات، اپنی زندگی اور اس کائنات سے متعلق ایک حیرت انگیز چیز کو دریافت کریں گے۔ زندگی اس قدر آسان ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور جیسے جیسے آپ یہ سمجھتے جائیں گے کہ زندگی کس طرح چلتی ہے اور اس طاقت کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے جو آپ کے اندر موجود ہے، تو آپ بھرپور انداز میں زندگی کے سحر کا تجربہ کریں گے اور پھر آپ ایک اچھی زندگی حاصل کر لیں گے۔ اب آپ کی زندگی کی جادوگری شروع ہوتی ہے۔ دی پاور بائی رونڈا بائرن۔ طاقت کیا ہے؟ یہ طاقت کیا ہے میں یہ نہیں بتا سکتا، بس میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ موجود ہے۔ ٹیلی فون کا موجد، الیگزینڈر گراہم بیل۔ زندگی بہت سادہ ہے۔ آپ کی زندگی صرف 2 قسم کی چیزوں سے بنتی ہے، مثبت اشیاء اور منفی اشیاء۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو، چاہے یہ آپ کی صحت، دولت، تعلقات، کام یا پھر خوشیاں، جو کچھ بھی ہے، یہ آپ کے لیے مثبت یا منفی ہو سکتا ہے۔ آپ کے پاس بے شمار دولت ہے یا پھر آپ کے پاس دولت کی کمی ہے۔ آپ صحت سے بھرپور ہیں یا پھر آپ بیمار ہیں۔ آپ کے تعلقات خوشگوار ہیں یا بگڑے ہوئے ہیں۔ آپ کا کام دلچسپ اور کامیاب ہے یا غیر مطمئن اور ناکام ہے۔ آپ خوشی سے بھرپور ہیں یا پھر آپ زیادہ تر وقت افسردہ محسوس کرتے ہیں۔ آپ پر خوشگوار اور ناخوشگوار حالات، اچھا اور برا وقت اور اچھے اور برے دن آتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی زندگی میں مثبت کی نسبت منفی اشیاء کا زیادہ سامنا ہے، تو پھر آپ کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے، اور آپ یہ بات جانتے ہیں۔ آپ ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو زندگی سے بھرپور اور خوش باش ہیں اور جن کی زندگی خوشگوار چیزوں سے بھرپور ہے، اور کوئی چیز آپ کو بتاتی ہے کہ آپ بھی اس سب کے حقدار ہیں، اور اس وقت آپ بالکل درست ہوتے ہیں۔ آپ ایک ایسی زندگی کے حقدار ہیں جو بہترین اشیاء سے بھرپور ہے۔ زیادہ تر لوگ جن کے پاس اچھی زندگی ہے، وہ حقیقت میں یہ نہیں جانتے کہ آخر انہوں نے اسے حاصل کرنے کے لیے ایسا کون سا کام کیا تھا، مگر انہوں نے کوئی نہ کوئی کام ضرور کیا تھا۔ انہوں نے طاقت کا استعمال کیا جو ان کی زندگی میں ہر اچھی چیز کا باعث ہے۔ ایسے ہر شخص نے ایک بھرپور زندگی حاصل کرنے کے لیے محبت کا استعمال کیا۔ وقت کی شروعات سے ہی محبت کے متعلق ہر مذہب اور ہر عظیم مفکر، فلسفی، پیغمبر اور عظیم رہنما نے بہت کچھ کہا اور لکھا ہے، مگر ہم میں سے بہت سے لوگوں نے ان کے ان دانشمندانہ الفاظ کو در حقیقت سمجھا ہی نہیں، حتیٰ کہ ان کی تعلیم خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے تھی جو ان کی زندگی میں تھے، مگر دنیا کے لیے ان کا واحد سچ اور پیغام آج بھی وہی ہے، محبت۔ کیونکہ جب آپ محبت کرتے ہیں تو آپ کائنات کی سب سے عظیم طاقت کا استعمال کر رہے ہیں۔ محبت کی طاقت۔ محبت ایک ایسا عنصر ہے جس کا مادی وجود دکھائی نہیں دیتا۔ یہ اس قدر حقیقی ہے جتنی کہ ہوا یا پانی۔ یہ ایک متحرک زندہ قوت ہے کہ لہروں کی طرح حرکت کرتی ہے اور سمندر کی طرح بہتی ہے۔ معروف مصنف فرینٹس ملفرڈ۔ دنیا کو بچانے والے عظیم مفکروں نے جس محبت کا ذکر کیا ہے وہ اس سے بہت ہی مختلف ہے۔
جو لوگ محبت کے متعلق سوچتے ہیں یہ آپ کے خاندان، دوستوں اور پسندیدہ اشیاء سے کہیں بڑھ کر ہے، کیونکہ محبت محض ایک احساس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ محبت ایک مثبت قوت ہے۔ محبت کمزور، لاغر یا مدھم نہیں ہے۔ محبت زندگی کی مثبت قوت ہے۔ ہر مثبت اور عمدہ کام کا باعث محبت ہے۔ زندگی میں سینکڑوں قسم کی مختلف مثبت قوتیں نہیں، یہ صرف ایک ہے۔ قدرت کی عظیم قوتیں جیسے کہ کشش ثقل اور برقی قوت ہمیں دکھائی نہیں دیتی، مگر ان کی طاقت میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس طرح محبت کی طاقت ہمیں دکھائی تو نہیں دیتی، مگر یہ طاقت قدرت کی کسی بھی دوسری طاقت سے بڑھ کر ہے۔ اس طاقت کا ثبوت دنیا میں ہر جگہ دیکھا جا سکتا ہے۔ محبت کے بنا زندگی کچھ نہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ محبت کے بنا دنیا کیسی ہوگی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کا وجود ہی نہ ہوتا۔ محبت کے بنا آپ پیدا ہی نہیں ہو سکتے تھے، نہ ہی آپ کا خاندان اور نہ ہی کوئی دوست پیدا ہو سکتا تھا۔ در حقیقت پوری دنیا میں ایک بھی انسان نہ ہوتا۔ اگر محبت کی طاقت کو آج ہی ختم کر دیا جائے تو پوری انسانیت ہی مٹ جائے گی اور بالآخر وہ مر جائے گی۔ ہر ایجاد، دریافت اور انسانی تخلیق انسان کے دل میں موجود محبت کے باعث ہے۔ اگر رائٹ برادران میں محبت نہ ہوتی تو ہم ہوائی جہاز میں اڑ نہ سکتے۔ اگر یہ سائنسدانوں، موجدوں اور دریافت کرنے والوں میں نہ ہوتی تو ہم بجلی، حرارت اور روشنی کبھی حاصل نہ کرتے، اور نہ ہی ہم گاڑی، فون، آلات یا کوئی بھی دوسری ٹیکنالوجی استعمال کرنے کے قابل ہوتے، جنہوں نے زندگی کو بہت آسان اور آرام دہ بنایا ہے۔ ماہر تعمیرات اور معماروں کی محبت کے بنا کوئی گھر، عمارت یا شہر نہ ہوتا۔ محبت کے بنا کوئی دوا، ڈاکٹر یا ایمرجنسی سہولیات نہ ہوتی۔ کوئی کتاب، کوئی پینٹنگ، کوئی موسیقی نہ ہوتی، کیونکہ یہ تمام چیزیں محبت جیسی مثبت قوت کے باعث تخلیق کی گئی ہیں۔ ابھی اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، آپ جو بھی انسانی تخلیق دیکھیں گے وہ محبت کے بنا یہاں نہ ہوتی۔ محبت کو نکال باہر کریں تو آپ کی دنیا ایک قبرستان بن جائے گی۔ معروف شاعر رابرٹ براؤننگ۔ محبت ایک ایسی طاقت ہے جو آپ کو متحرک کرتی ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کرنا چاہتے ہیں یا پانا چاہتے ہیں وہ محبت سے حاصل ہوتی ہے۔ محبت کے بنا آپ کام نہیں کر سکتے۔ اس کے سوا ایسی کوئی مثبت قوت نہیں ہے جو آپ کو صبح اٹھنے، کام کرنے، کھیلنے، رقص کرنے، بولنے، سیکھنے، موسیقی سننے یا کوئی بھی کام کرنے کے لیے ترغیب دیتی ہے۔ یہ مثبت قوت محبت ہے جو کام کرنے کے لیے آپ کی حوصلہ افزائی کرتی ہے اور آپ کے اندر ایک کام کرنے یا کوئی شے حاصل کرنے کی خواہش پیدا کرتی ہے۔ محبت جیسی مثبت قوت کوئی بھی بہترین شے تخلیق کر سکتی ہے، عمدہ اشیاء کو بڑھا سکتی ہے اور آپ کی زندگی میں ہر طرح کی منفیت کو بدل کر رکھ سکتی ہے۔ آپ کے پاس اپنی صحت، دولت، روزگار، تعلقات اور زندگی کے ہر شعبے کے لیے طاقت موجود ہے، اور یہ طاقت محبت ہے جو آپ کے اندر موجود ہے۔ لیکن اگر یہ طاقت آپ کی زندگی میں موجود ہے اور یہ طاقت آپ کے اندر موجود ہے تو پھر آپ کی زندگی اتنی حسین کیوں نہیں؟ آپ کی زندگی کا ہر پہلو عظیم الشان کیوں نہیں؟ آپ کے پاس وہ سب کیوں نہیں جو آپ چاہتے ہیں؟ آپ وہ سب کرنے کے قابل کیوں نہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ہر دن خوشی سے بھرپور کیوں نہیں ہوتے؟ آپ کا جواب یہ ہے کہ آپ کے پاس انتخاب موجود ہے۔ آپ کا انتخاب ہے کہ آپ محبت اور اس مثبت قوت پر قابو پانا چاہتے ہیں یا نہیں، اور یا پھر یہ کہ آپ نے اسے سمجھا بھی ہے یا نہیں۔ آپ اپنی زندگی کے ہر دن اس کا انتخاب کرتے ہیں، بنا کسی شے کو مستثنا قرار دیے۔ آپ ہر وقت اپنی زندگی میں کسی نہ کسی عمدہ شے کا تجربہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ محبت کرتے ہیں اور محبت جیسی مثبت قوت پر قابو پاتے ہیں، اور ایسا ہر لمحہ جب آپ کو کسی بری چیز کا سامنا ہوتا ہے تو یقیناً آپ نے محبت نہیں کی اور منفی نتیجہ سامنے آیا۔ محبت آپ کی زندگی میں تمام خوشیوں کا باعث ہے۔ آپ ہر وقت اپنی زندگی میں کسی نہ کسی عمدہ شے کا تجربہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ محبت کرتے ہیں اور محبت جیسی مثبت قوت پر قابو پاتے ہیں، اور ایسا ہر لمحہ جب آپ کو کسی بری چیز کا سامنا ہوتا ہے تو یقیناً آپ نے محبت نہیں کی اور منفی نتیجہ سامنے آیا۔ محبت آپ کی زندگی میں تمام خوشیوں کا باعث ہے، اور محبت میں کنجوسی تمام برائیوں، تمام تکلیفوں اور اذیتوں کا باعث ہے۔ آج بدقسمتی سے پوری دنیا اور انسانیت کی پوری تاریخ میں تمام لوگوں کی زندگیوں میں محبت کی طاقت کے متعلق سمجھ اور علم کی کمی بالکل واضح ہے۔ محبت
دنیا کی سب سے طاقتور قوت ہے اور اس کے باوجود بہت ہی نامعلوم ہے۔ پیئر ٹائل ہارڈ ڈی شارٹن۔ اب آپ نے زندگی میں تمام اچھائیوں کے لیے اس واحد اور اکلوتی طاقت کا علم حاصل کر لیا ہے اور آپ اپنی باقی پوری زندگی کو بدلنے کے لیے اسے استعمال کرنے کے قابل ہو جائیں گے، مگر سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ محبت کس طرح کام کرتی ہے۔ محبت کا قانون۔ کائنات پر قدرتی قوانین کی حکمرانی ہے۔ ہم ہوائی جہاز میں اڑ سکتے ہیں کیونکہ ہوائی جہاز قدرتی قوانین کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اڑنے کے قابل بننے کے لیے فزکس کے قوانین ہمارے لیے تبدیل نہیں ہوں گے، مگر ہم نے راستہ تلاش کر لیا ہے کہ قدرتی قوانین کے مطابق کیسے کام کیا جائے، اور ایسا کرنے سے ہم اڑ سکتے ہیں۔ جیسے فزکس کے قوانین ہوائی جہاز، بجلی اور کشش ثقل پر حکمرانی کرتے ہیں، بالکل اسی طرح محبت پر حکمرانی کرنے کا قانون بھی موجود ہے۔ اپنی زندگی بدلنے اور محبت جیسی مثبت قوت پر قابو پانے کے لیے آپ کو اس کا قانون سمجھنا ہوگا۔ پوری دنیا میں موجود سب سے طاقتور قانون کشش کا قانون۔ کشش کا قانون ایک ایسا قانون ہے جو پوری کائنات کے چھوٹے سے بڑے تک ہر ستارے، ایٹم اور ذرے پر قابو پائے ہوئے ہے۔ سورج کی کشش کی طاقت ہمارے سولر سسٹم کے سیاروں کو کھینچتی ہے اور انہیں خلا میں ادھر ادھر بھٹکنے سے روکتی ہے۔ کشش کی طاقت آپ کو اور ہر شخص، جانور، پودے اور زمین کے ہر معدنی ذرے کو اپنے ساتھ تھامے ہوئے ہے۔ کشش کی قوت قدرت کے ہر ذرے میں دیکھی جا سکتی ہے، جیسے کہ ایک پھول مکھیوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، یا ایک بیج مٹی سے اپنی خوراک کھینچتا ہے، یا جیسے ہر زندہ جاندار اپنے جیسے جاندار کی طرف کھینچا چلا آتا ہے۔ کشش کی قوت زمین کے ہر جاندار پر لاگو ہوتی ہے۔ سمندر کی مچھلیوں کو اور آسمان میں پرندوں کو اپنی تعداد اور جھنڈ میں اضافہ کرنے میں مدد دیتی ہے۔ کشش کی قوت آپ کے جسم کے خلیے، آپ کے گھر کے مواد اور آپ کے فرنیچر کو آپس میں جوڑے رکھتی ہے۔ یہ پانی کو گلاس میں اور آپ کی کار کو سڑک کے ساتھ جوڑتی ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ کشش کی قوت کے باعث جڑی ہوئی ہے۔ کشش ہی وہ قوت ہے جو ایک شخص کو دوسرے شخص کی طرف مائل کرتی ہے۔ یہ شہر اور قومی، گروہ، کلب اور معاشرے بنانے کی طرف راغب کرتی ہے، جہاں وہ ایک جیسے رجحانات کو فروغ دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی قوت ہے جو ایک شخص کو تو سائنس کی طرف مائل کرتی ہے تو دوسرے کو کھانا پکانے کی طرف۔ یہ لوگوں کو مختلف کھیلوں کی طرف یا مختلف طرز کی موسیقی کی طرف اور کچھ جانوروں اور پالتو جانوروں کی طرف مائل کرتی ہے۔ کشش ایک ایسی طاقت ہے جو آپ کو اپنی پسندیدہ چیزوں اور جگہوں کی طرف کھینچتی ہے، اور یہی وہ طاقت ہے جو آپ کو آپ کے دوستوں اور ان لوگوں کی طرف کھینچتی ہے جن سے آپ پیار کرتے ہیں۔ محبت کی قوت کشش۔ تو کشش کی طاقت کیا ہے؟ قوت کشش ہی محبت کی طاقت ہے۔ محبت کشش ہے۔ جب آپ اپنے پسندیدہ کھانے کی طرف کشش محسوس کرتے ہیں تو آپ اسے کھانے کے لیے محبت محسوس کرتے ہیں۔ کشش کے بنا آپ کچھ بھی محسوس نہیں کر سکیں گے۔ آپ کے لیے تمام کھانے ایک جیسے ہوں گے۔ آپ یہ نہیں جان پائیں گے کہ آپ کس سے پیار کرتے ہیں اور کس سے نہیں، کیونکہ آپ کسی چیز کی طرف مائل نہیں ہوں گے۔ آپ کسی دوسرے شخص، کسی مخصوص شہر، گھر، گاڑی، کھیل، نوکری، موسیقی، کپڑے یا کسی بھی دوسری چیز کی طرف مائل نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کشش کی قوت کے باعث آپ محبت محسوس کرتے ہیں۔ کشش کا قانون یا محبت کا قانون، یہ ایک ہی ہیں اور ایک جیسے ہیں۔ معروف مصنف چارلس فانل۔ کشش کا قانون ہی محبت کا قانون ہے، اور یہ اس قدر طاقتور قانون ہے جو ایک کہکشاں سے لے کر ایک چھوٹے سے چھوٹے ایٹم تک ہر چیز میں ہم آہنگی رکھتا ہے۔ یہ ہر چیز میں اور کائنات کی ہر شے میں عمل درآمد کرتا ہے، اور یہی وہ قانون ہے جو آپ کی زندگی پر عمل پیرا ہے۔ عالمگیر اصطلاح میں کشش کا قانون کہتا ہے، محبت کو کشش کرتی ہے۔ آپ کی زندگی میں اس سادہ سی اصطلاح کا کیا مطلب ہے؟ آپ جو کچھ دنیا کو دیتے ہیں وہی حاصل کرتے ہیں۔ آپ جو کچھ بھی زندگی کو دیتے ہیں وہی زندگی آپ کو دیتی ہے۔ آپ کشش قانون کے تحت جو کچھ بھی دنیا کو دیتے ہیں بالکل وہی چیز آپ واپس حاصل کرتے ہیں۔ ہر عمل کا ایک بالکل ویسا ہی مخالف رد عمل ہوتا ہے۔ ماہر ریاضیات اور طبیعیات دان آئزیک نیوٹن۔ عطا کرنے کا ہر عمل اپنے مخالف تخلیق کرتا ہے، یعنی کسی چیز کا حصول اور جو کچھ بھی آپ حاصل کرتے ہیں وہ اتنا ہی ہوتا ہے جو کچھ آپ دے چکے ہیں۔ آپ زندگی کو جو کچھ بھی دیتے ہیں
वही कुछ वसूल करते हैं। ये कायनात में फिजिक्स और रियाजी की तरह काम करता है। मुस्बत सोच रखेंगे तो आप मुस्बत ही वसूल करेंगे, मनफी सोच रखेंगे तो आप मनफी ही वसूल करेंगे। मुस्बत सोच रखेंगे तो आप मुस्बत अशिया से भरपूर जिंदगी पाएंगे, मनफी सोच रखेंगे तो आप मनफी अशिया से भरपूर जिंदगी पाएंगे। मगर आप मनफी या मुस्बत सोच कैसे रख सकते हैं? अपनी सोच और एहसासात के जरिए। किसी भी लम्हे, चाहे आप मुस्बत सोच का मुजाहिरा कर रहे हैं या मनफी सोच का, चाहे आप मुस्बत एहसासात का मुजाहिरा कर रहे हैं या मनफी एहसासात का, चाहे मुस्बत अमाल का मुजाहिरा कर रहे हैं या मनफी का, जो कुछ भी आप दे रहे हैं वही सब कुछ आप अपनी ज़िंदगी में वसूल करेंगे। इंसान को पेश आने वाले हर तरह के हालात व वाक़यात जो इसकी ज़िंदगी के हर लम्हे को बनाते हैं, वो आपकी सोच और आपके एहसासात के बायस आपकी तरफ वापस खींचे चले आएंगे। ज़िंदगी में कुछ भी बिला वजह रोनुमा नहीं होता। आपने अपनी अताओं के बदले में सब कुछ वसूल किया है, बस देना सीखें, ये आपको अता करेगी। आप जो कुछ भी अपना मयार मुकर्रर करेंगे, ये बदले में आपका मयार मुकर्रर करेगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। आप जो कुछ बोएंगे वही काटेंगे। घर जाते हुए अपने दोस्त की मदद करें, यकीनन ये मदद आप तक रोशनी की रफ्तार से वापस आएगी। घर के एक फर्द पर गुस्सा निकालें जो आप पर रौब जमाए हुए है, तो यही गुस्सा आपकी ज़िंदगी के हालात का लिबास पहने हुए आपको वापस मिलेगा। आप अपनी सोच और अपने एहसासात की बदौलत अपनी ज़िंदगी बना रहे हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में जिस भी चीज़ का तजर्बा किया है और आपके साथ जो कुछ भी हुआ, वो आपकी सोच और एहसासात की तख्लीक है। अगर आप ये सोचते या महसूस करते हैं कि मेरा आज का दिन परेशानी से भरपूर और मुश्किल होगा, तो फिर आप अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों और हालातों वाक़यात को इकट्ठा कर लेंगे जो आपके दिन को परेशानी से भरपूर और मुश्किल बना देंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी बेहद हसीन है, तो आप अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग और हालातों वाक़यात को इकट्ठा कर लेंगे जो आपकी ज़िंदगी को हसीन बना देंगे। आप एक मकनातीस की मानंद हैं। कशिश का कानून बिना किसी नाकामी के आपको हर वो चीज़ अता कर रहा है जो आपने इसे अता की है। आप मकनातीस की तरह चीज़ों को खींचते हैं और ज़िंदगी में सेहत, दौलत, ताल्लुकात, अपना पेशा और हर तरह के वाक़यात का तजर्बा इसी सूरत में करते हैं जो आपकी दी गई सोच और एहसासात पर मुनहसर है। दौलत के मुतल्लिक मुस्बत सोच और एहसासात रखेंगे तो आप मुस्बत लोग और हालात व वाक़यात को अपनी जानिब कशिश करेंगे जो आपको मज़ीद दौलत फराहम करेंगे। दौलत के मुतल्लिक मनफी सोच और एहसासात रखेंगे तो आप मनफी लोग और हालात व वाक़यात को अपनी जानिब कशिश करेंगे। इंसानियत शऊरी तौर पर मोहब्बत के कानून की पैरवी करेगी या नहीं, मैं नहीं जानता, मगर इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कानून इसी तरह काम करेगा जैसे कशिश सकल का कानून काम करता है, चाहे हम इसे कबूल करें या ना करें। भारतीय सियासी रहनुमा महात्मा गांधी। जिस अंदाज में आप अपनी सोच और एहसासात रखेंगे, इसी अंदाज में कशिश का कानून आपको जवाब देगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सोच और एहसासात अच्छे हैं या बुरे, आप इनका इजहार कर रहे हैं और ये बिल्कुल इसी अंदाज में खुद ब खुद आवाज़ की गूंज की मानिंद आप तक वापस आएंगे। इसका मतलब ये है कि आप अपनी सोच और एहसासात को बदल कर अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। मुस्बत सोच और ख़यालात रखेंगे तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी बदल देंगे। मुस्बत और मनफी सोच। जो अल्फाज आप अपने जहन में सुनते हैं और जो अल्फाज आप अदा करते हैं, दोनों आपकी सोच है। जब आप किसी से कहते हैं कि आज का दिन कितना हसीन है, तो पहले ये आपकी सोच थी, फिर आपने इसे अल्फाज का रूप दिया। आपकी सोच आपके अमाल भी बन जाती है। जब आप सुबह अपने बिस्तर से उठते हैं तो सबसे पहले आपके पास बिस्तर से उठने की सोच थी, फिर आपने इस पर अमल किया। आप कोई भी काम सोचने से पहले नहीं कर सकते। ये आपके ख्यालात ही हैं जो इस बात का तयन करते हैं कि आपके अल्फाज और आमाल मुस्बत होंगे या मनफी। मगर आप ये कैसे मालूम करेंगे कि आपकी सोच मुस्बत है या मनफी? आपकी सोच इस वक्त मुस्बत होती है जब आप अपनी ख्वाहिशात और मोहब्बत के मुतालिक सोचते हैं। इस वक्त आपकी सोच मुस्बत होती है। मगर मनफी सोच ऐसी सोच है कि जिसमें आप मोहब्बत और चाहत से काम नहीं लेते। ये बहुत ही सादा और बहुत ही आसान है। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी चाहते हैं तो आप महज इसलिए इसे हासिल करना चाहते हैं क्योंकि आप इससे मोहब्बत करते हैं। एक लम्हे के लिए इस बारे में सोचें, आप वो चीज़ हासिल नहीं करना चाहते जिनसे आप मोहब्बत नहीं करते। क्या आप हासिल करना चाहते हैं?
हर शख्स वही सब कुछ हासिल करना चाहता है जिससे वो मोहब्बत करता है। कोई भी वो चीज़ हासिल नहीं करना चाहता जिससे वो मोहब्बत नहीं करता। जब आप इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं जिनसे आप मोहब्बत करते हैं और हासिल करना चाहते हैं, जैसा कि मुझे वो जूते पसंद हैं, वो खूबसूरत हैं, तो आपकी सोच मुस्बत है और वही सोच आपकी पसंदीदा चीज़ खूबसूरत जूतों की सूरत में आपको वापस मिलेगी। जब आप ऐसी चीज़ों के मुतालिक सोचते या बात करते हैं जिन्हें आप पसंद नहीं करते और ना ही हासिल करना चाहते हैं, जैसे कि इन जूतों की कीमत पर नज़र डालना जो बहुत ही ज़्यादा है, तो आप मनफी सोच का मुजाहरा कर रहे हैं और यही मनफी सोच आपके पास इसी सूरत में वापस आएगी। ऐसी चीज़ें जिनसे आप मोहब्बत नहीं करते, ऐसी अशिया जो आपके लिए बेहद महंगी हैं। ज़्यादातर लोग इन चीज़ों पर बात करते और नहीं सोचते जिन्हें वो पसंद करते हैं। इन चीज़ों पर ज़्यादा बात करते और सोचते हैं जिन्हें वो पसंद नहीं करते। वो मोहब्बत की निस्बत मनफी सोच का मुजाहरा करते हैं और ऐसा करने से वो अनजाने में खुद को ज़िंदगी की हसीन चीज़ों से महरूम कर लेते हैं। मोहब्बत के बिना एक खूबसूरत ज़िंदगी हासिल करना नामुमकिन है। ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगी हसीन है, वो इन चीज़ों पर बात करने और सोचने की निस्बत जिन्हें वो पसंद नहीं करते, इन चीज़ों पर ज़्यादा बात करते और सोचते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं। ऐसे लोग जो मसाइब बर्दाश्त कर रहे हैं, वो अपनी पसंदीदा चीज़ों की निस्बत नापसंदीदा चीज़ों के मुतालिक ज़्यादा बात करते हैं। एक लफ्ज़ ऐसा है जो हमें ज़िंदगी की तमाम तकलीफ़ों और बोझ से आज़ाद कर देता है। वो लफ्ज़ मोहब्बत है। यूनानी ड्रामा निगार सोफोक्लिस। ऐसी चीज़ों के मुतालिक गुफ्तगू करें जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। जब आप अपने कारोबार में गिरते हुए मुनाफा, किसी रिश्ते, किसी बीमारी या पैसे से मुतालिक मुश्किलात के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप इन चीज़ों पर बात नहीं कर रहे जिन्हें आप पसंद करते हैं। जब आप खबरों में किसी बुरे हादसे, शख्स या सूरत हाल के मुतालिक गुफ्तगू कर रहे हैं जो आपको परेशानी और दुख देती है, तो आप इन चीज़ों पर गुफ्तगू नहीं कर रहे जिन्हें आप पसंद करते हैं। अपने किसी बुरे दिन के मुतालिक बात करना, या जब आप किसी मुलाकात में देर से पहुंचे, ट्रैफिक में फंस गए या आपकी बस छूट गई, तो आप मुकम्मल तौर पर इन चीज़ों पर बात कर रहे हैं जिन्हें आप पसंद नहीं करते। हर दिन छोटे मोटे वाक़यात पेश आते रहते हैं। अगर आप इन चीज़ों के मुतालिक गुफ्तगू करते हैं जिन्हें आप पसंद नहीं करते, तो ये छोटे मोटे वाक़यात आपकी ज़िंदगी में मज़ीद मुश्किलात और परेशानियाँ ले आते हैं। आपको अपने दिन की अच्छी खबरों पर बात करनी चाहिए। किसी ऐसी मुलाकात के मुतालिक बात करें जो बहुत अच्छी गुजरी हो। इस चीज़ पर बात करें कि आपको वक्त पर पहुंचकर कितना अच्छा लगा। इस चीज़ के मुतालिक बात करें कि अच्छी सेहत से भरपूर होना कितना अच्छा है। इस मुनाफे के मुतालिक बात करें जो आप अपने कारोबार में हासिल करना चाहते हैं। अपने दिन के ऐसे हालात और वाक़यात के मुतालिक गुफ्तगू करें जो बेहतरीन गुजरे। अपनी पसंदीदा चीज़ें हासिल करने के लिए आपको इन्हीं पर बात करना होगी। अगर आप मनफी अशिया को तोते की तरह लड़ते रहेंगे और इन चीज़ों के मुतालिक शिकायत करते रहेंगे जिन्हें आप नापसंद करते हैं, तो आप यकीनन खुद को पिंजरे में बंद तोते की तरह जेल में कैद कर रहे हैं। हर वक्त जब आप ऐसी चीज़ों के मुतालिक गुफ्तगू करते हैं जिन्हें आप नापसंद करते हैं, तो आप अपने पिंजरे की सलाखों में इजाफा कर रहे हैं और आप खुद को तमाम उम्दा चीज़ों से दूर कर रहे हैं। ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगियाँ हसीन हैं, वो अपनी पसंदीदा चीज़ों के मुतालिक ज़्यादा गुफ्तगू करते हैं। ऐसा करने से वो ज़िंदगी की तमाम उम्दा अशिया तक लामहदूद रसाई हासिल करते हैं और आज़ाद परिंदों की तरह आसमान में बुलंद परवास करते हैं। एक अच्छी ज़िंदगी हासिल करने के लिए इस पिंजरे की सलाखों को तोड़ें जो आपको कैद किए हुए हैं। मोहब्बत करें, महज इन चीज़ों के मुतालिक गुफ्तगू करें जिन्हें आप मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत आपको आज़ाद कर देगी। अगर आप सच्चाई जान जाएंगे तो वही सच्चाई आपको आज़ाद कर देगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। मोहब्बत जैसी ताकत के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह की सूरत हाल से गुजर रहे हैं। मोहब्बत की ताकत आपको आज़ाद कर देगी। मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ जिसने अकेले ही इन सलाखों को तोड़ा है, जिसने इन्हें कैद कर रखा था। इसे एक तौहीन अमेज़ शादी के 20 साल बाद गुर्बत बर्दाश्त करने और अपने बच्चों को पालने के लिए छोड़ दिया गया। खुद को पेश आने वाली हर तरह की शदीद परेशानी के बावजूद इस औरत ने कभी भी गुस्से, हसद या किसी भी बुरे एहसास को अपने अंदर जगह ना बनाने दी। इसने कभी भी अपने साबका शोहर के मुतालिक बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि अपने नए और बाइखलाक शोहर और अपने यूरोप के सफ़र के ख्वाब के मुतालिक मुस्बत सोच
اور خیالات کا اظہار کیا، حتیٰ کہ اس کے پاس سفر کے لیے کوئی رقم بھی نہ تھی۔ اس نے درخواست کی اور پاسپورٹ لے لیا اور چھوٹی چھوٹی اشیاء خریدی جس کی اسے اپنے یورپ کے سفر کے دوران ضرورت تھی۔ وہ بالکل اپنے نئے با اخلاق اور خوبصورت شوہر سے ملی اور شادی کرنے کے بعد اسپین میں اس کے شوہر کے ساحل سمندر پر موجود عمدہ گھر میں چلی گئی، جہاں اب وہ ہنسی خوشی رہتی ہے۔ اس عورت نے ان چیزوں پر بات کرنے سے انکار کر دیا جنہیں وہ پسند نہیں کرتی، بلکہ ان چیزوں کے متعلق گفتگو کرنے، سوچنے اور محبت دینے کا انتخاب کیا جنہیں وہ پسند کرتی ہے، اور ایسا کرنے سے اس نے خود کو تکلیف اور اذیت سے آزاد کر دیا اور ایک خوبصورت زندگی حاصل کر لی۔ آپ اپنی زندگی بدل سکتے ہیں کیونکہ آپ میں ان چیزوں کے متعلق سوچنے اور بات کرنے کی صلاحیت ہے جنہیں آپ پسند کرتے ہیں، اور اسی لیے آپ میں ہر اچھی چیز کو اپنی زندگی میں حاصل کرنے کی بے حد طاقت ہے۔ تاہم جو طاقت آپ کے پاس ہے وہ آپ کی پسندیدہ اشیاء پر گفتگو کرنے اور مثبت انداز سے سوچنے سے کہیں بڑھ کر ہے، کیونکہ کشش کا قانون آپ کی سوچ اور احساسات کا جواب دیتا ہے۔ آپ کو اس طاقت پر قابو پانے کے لیے محبت کو محسوس کرنا ہوگا۔ محبت ہی قانون کی تکمیل کر رہی ہے۔ سینٹ پال۔ طاقت کے کچھ اہم نقاط۔ نمبر 1، محبت مدھم، کمزور اور لاغر نہیں۔ محبت زندگی کی مثبت قوت ہے۔ محبت ہر مثبت اور اچھی شے کا باعث ہے۔ نمبر 2، آپ کچھ بھی بننا یا کرنا یا حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ محبت سے ہی ممکن ہے۔ نمبر 3، محبت جیسی مثبت قوت کوئی بھی بہترین شے تخلیق کر سکتی ہے، عمدہ شے میں اضافہ کر سکتی ہے اور آپ کی زندگی کی کسی بھی منفی شے کو بدل سکتی ہے۔ نمبر 4، آپ ہر دن، ہر لمحہ انتخاب کرتے ہیں کہ مثبت قوت پر قابو پایا جائے اور محبت کی جائے یا نہیں۔ نمبر 5، محبت کا قانون ہی کشش کا قانون ہے اور یہی قانون آپ کی زندگی میں زیر عمل ہے۔ نمبر 6، آپ جو کچھ بھی زندگی کو دیتے ہیں زندگی وہی سب کچھ آپ کو لوٹاتی ہے۔ مثبت دیں گے تو مثبت ہی پائیں گے، منفی دیں گے تو منفی ہی وصول کریں گے۔ نمبر 7، آپ کی زندگی میں کچھ بھی بے وجہ نہیں ہوتا۔ آپ اپنی زندگی میں ہر وہ چیز حاصل کرتے ہیں جو آپ نے اسے دی ہے۔ نمبر 8، آپ کی سوچ اور احساسات اچھے ہیں یا برے، وہ آواز کی گونج کی طرح خود بخود اور بالکل اسی طرح واپس آتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کی زندگیاں حسین ہیں وہ اپنی ناپسندیدہ چیزوں کی نسبت پسندیدہ چیزوں کے متعلق زیادہ گفتگو کرتے ہیں۔ نمبر 9، اپنے دن کی اچھی خبروں کے متعلق گفتگو کریں۔ اس چیز پر بات کریں جسے آپ پسند کرتے ہیں اور وہ چیز حاصل کریں جسے آپ محبت کرتے ہیں۔ نمبر 10، آپ میں ان چیزوں کے متعلق بولنے اور سوچنے کی بے حد صلاحیت ہے جنہیں آپ پسند کرتے ہیں، اور اسی لیے آپ میں ہر عمدہ شے کو اپنی زندگی میں حاصل کرنے کی لامحدود صلاحیت ہے۔ نمبر 11، محبت کریں، کیونکہ جب آپ محبت کرتے ہیں تو آپ کائنات کی سب سے بڑی طاقت کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ادب سرائے۔ احساسات کی طاقت۔ احساس ایک راز ہے۔ معروف مصنف نیول گارڈ۔ آپ ایک محسوس کرنے والے جاندار ہیں۔ اس لمحے سے لے کر جب آپ پیدا ہوئے اب تک آپ ہمیشہ کچھ نہ کچھ محسوس کر رہے ہیں، اور اسی طرح باقی سب لوگ بھی۔ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے شعوری تخیلات تو روک سکتے ہیں مگر احساسات کو کبھی بھی نہیں روک سکتے، کیونکہ زندگی کو محسوس کرنا ہی زندہ رہنا ہے۔ آپ اندر سے ایک محسوس کرنے والے جاندار ہیں، اور یہ کوئی حادثہ نہیں ہے کہ آپ کا انسانی جسم کا ہر حصہ بنایا گیا ہے تاکہ آپ زندگی کو محسوس کر سکیں۔ آپ کے پاس دیکھنے، سننے، چکھنے، سونگھنے اور چھونے کی حصے ہیں تاکہ آپ زندگی میں ہر چیز محسوس کر سکیں۔ یہ محسوس کرنے والے حصے ہیں کیونکہ یہ آپ کو اس قابل بناتی ہیں کہ آپ ہر اس چیز کو محسوس کر سکیں جو آپ دیکھتے، سنتے، چکھتے، سونگھتے اور چھوتے ہیں۔ آپ کا پورا جسم جلد کی تہہ سے ڈھکا ہوا ہے جو کہ محسوس کرنے والا آلہ ہے تاکہ آپ ہر چیز محسوس کر سکیں۔ کسی بھی چیز کی نسبت زیادہ اہم یہ ہے کہ اس لمحے آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ جو کچھ آپ اس وقت محسوس کر رہے ہیں وہی آپ کی زندگی کو بنا رہا ہے۔ آپ کے احساسات ایندھن کی طرح کام کرتے ہیں۔ آپ کے احساسات کے بنا آپ کی سوچ اور الفاظ کا آپ کی پوری زندگی پر کوئی اثر نہیں ہے۔ آپ پورے دن میں بہت کچھ سوچتے ہیں،
جس کا کسی چیز سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کی زیادہ تر سوچیں آپ میں کسی مضبوط احساس کو تو نہیں ابھارتی۔ یہ وہی ہے جو آپ محسوس کرتے ہیں اور کچھ نہیں۔ اپنی سوچ کو ایک راکٹ شپ اور اپنے احساسات کو ایندھن فرض کر لیں۔ راکٹ شپ ایک غیر متحرک آلہ ہے جو ایندھن کے بنا کام نہیں کر سکتا، کیونکہ ایندھن وہ طاقت ہے جو راکٹ شپ کو اوپر لے جانے میں مدد کرتا ہے۔ آپ کی سوچ اور الفاظ کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ معاملہ ہے۔ آپ کی سوچ اور الفاظ آلات ہیں جو آپ کے احساسات کے بنا کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے احساسات آپ کی سوچ اور الفاظ کی طاقت ہیں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں اپنے باس کو نہیں جھیل سکتا، تو آپ کی یہ سوچ آپ کے باس کے متعلق ایک مضبوط منفی احساس کو بیان کر رہی ہے، اور آپ اس منفی احساس کو بیان کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ کے تعلقات آپ کے باس کے ساتھ بدتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں بہت اچھے لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہوں، تو یہ الفاظ ان لوگوں کے متعلق آپ کے مثبت احساس کو بیان کرتے ہیں جن کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں، اور آپ اس مثبت احساس کو بیان کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ کے اپنے ہم پیشہ ساتھیوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سوچ کو احساس دینے کے لیے جذبات کو بلانا ضروری ہوگا تاکہ یہ ایک شکل اختیار کر سکے۔ معروف مصنف چارلس ہانل۔ اچھے اور برے احساسات۔ زندگی میں باقی تمام چیزوں کی طرح آپ کے احساسات بھی مثبت یا منفی ہو سکتے ہیں۔ آپ میں اچھے یا برے احساسات ہوتے ہیں۔ تمام اچھے احساسات محبت کی بدولت حاصل ہوتے ہیں، اور تمام منفی احساسات محبت کی کمی کے باعث پیدا ہوتے ہیں۔ جب آپ بہتر محسوس کرتے ہیں، جیسا کہ اگر آپ خوش و خرم محسوس کر رہے ہیں تو آپ محبت کر رہے ہیں، اور جتنی زیادہ آپ محبت کرتے ہیں اتنی ہی زیادہ حاصل کرتے ہیں۔ آپ جتنا محسوس کریں گے، جیسا کہ جب آپ نا امیدی محسوس کرتے ہیں، آپ اتنی ہی منفی سوچ کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور جتنی زیادہ منفی سوچ کا آپ مظاہرہ کریں گے، اپنی زندگی میں اتنا ہی منفی حاصل کریں گے۔ منفی احساسات کے ساتھ آپ اس لیے برا محسوس کرتے ہیں کیونکہ محبت زندگی کی مثبت قوت ہے، اور منفی احساسات میں زیادہ محبت نہیں ہوتی۔ آپ جتنا بہتر محسوس کریں گے، آپ کی زندگی اتنا ہی بہتر حاصل کرے گی۔ آپ جتنا برا محسوس کریں گے، آپ کی زندگی اتنا ہی بدتر حاصل کرے گی، کم سے کم جب تک آپ اپنے احساسات کو تبدیل نہیں کرتے۔ احساسات۔ مثبت احساسات: محبت، شکر، خوشی، چاہت، جوش و خروش، جوش و جذبہ، امید، اطمینان۔ منفی احساسات: بیزاری، چڑچڑاپن، مایوسی، پریشانی، تنقید، غصہ، نفرت، حسد، احساس جرم، نا امیدی، خوف۔ جب آپ اچھا محسوس کرتے ہیں تو آپ کی سوچ خود بخود اچھی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اچھا محسوس نہیں کرتے تو عین اسی وقت آپ پر منفی سوچ کا غلبہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کے لیے ایک ہی وقت میں برا محسوس کر کے اچھی سوچ کو جگہ دینا ناممکن ہے۔ آپ جیسا بھی محسوس کرتے ہیں وہ بالکل اسی کا عکس ہے جو آپ ایک لمحے دے رہے ہیں۔ جب آپ اچھا محسوس کرتے ہیں تو آپ کو کسی بھی دوسری چیز کے متعلق فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس سے آپ کی سوچ، الفاظ اور اعمال اچھے ہو جائیں گے۔ محض اچھا محسوس کرنے سے آپ کو محبت کا روادار ہونے کی گارنٹی دی جاتی ہے، اور یہ ساری کی ساری محبت آپ کو واپس دی جائے گی۔ اچھائی کا مطلب اچھائی ہی ہے۔ زیادہ تر لوگ یہ تو سمجھتے ہیں کہ اچھا یا برا محسوس کرنا کیسا لگتا ہے، مگر یہ نہیں سمجھتے کہ وہ زیادہ تر وقت منفی احساسات کے ساتھ جی رہے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ برا محسوس کرنے کا مطلب انتہائی منفی محسوس کرنا ہے، جیسا کہ دکھ، پریشانی، غصہ یا ڈر، جبکہ برا محسوس کرنے میں یہ تمام احساسات شامل ہیں۔ منفی احساسات کئی طرح سے آتے ہیں۔ اگر آپ زیادہ تر وقت بہتر محسوس کرتے ہیں تو آپ شاید یہ سوچتے ہیں کہ بہتر محسوس کرنا ایک مثبت احساس ہے، کیونکہ آپ حقیقت میں برا محسوس نہیں کرتے۔ اگر آپ حقیقت میں برا محسوس کرتے تھے اور اب آپ بہتر محسوس کرتے ہیں تو پھر بلا شبہ اچھا محسوس کرنا برا محسوس کرنے سے کہیں بہتر ہے، مگر زیادہ تر وقت بہتر محسوس کرنا ایک منفی احساس ہے، کیونکہ بہتر محسوس کرنا اچھا محسوس کرنا نہیں ہے۔ اچھا محسوس کرنے کا مطلب ہے اچھا محسوس کرنا۔ اچھا محسوس کرنے کا مطلب ہے کہ آپ خوش، پرمسرت، خوش و خرم، پرجوش یا جذبہ شوق سے سرشار ہیں۔ جب آپ بہتر محسوس کرتے ہیں یا آپ اس سے بڑھ کر کچھ اور محسوس نہیں کرتے تو پھر آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی، یا اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوگی۔ یہ کوئی اچھی زندگی نہیں ہے۔ اچھے احساسات کا مطلب ہے
کہ آپ حقیقت میں اچھا محسوس کر رہے ہیں، اور حقیقت میں اچھا احساس آپ کو ایک اچھی زندگی دیتا ہے۔ محبت کا تعین یہ ہے کہ بنا تعین کے محبت کریں۔ سینٹ برنارڈ آف کیلوکلس۔ جب آپ پرمسرت محسوس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں آپ خوشیاں بانٹتے ہیں، اور بدلے میں پرمسرت تجربات، پرمسرت حالات اور پرمسرت لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ ریڈیو پر چلتا ہوا گانا سننے کے ایک چھوٹے سے تجربے سے لے کر تنخواہ بڑھنے کے بڑے سے بڑے تجربے تک، تمام تر حالات جو آپ تجربہ کر رہے ہیں وہ کشش کا قانون ہے، جو آپ کی خوشی کے احساس کا نتیجہ ہے۔ جب آپ بے چین محسوس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بے چینی ہی پھیلاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں آپ تکلیف دہ تجربات، تکلیف دہ صورتحال اور تکلیف دہ لوگ حاصل کرتے ہیں۔ مچھر کے باعث ایک چھوٹی سی پریشانی سے لے کر گاڑی خراب ہونے کی بڑی سے بڑی پریشانی تک، یہ تمام کے تمام تجربات کشش کا قانون ہیں، جو آپ کی پریشانی کا جواب ہے۔ آپ کو ہر عمدہ احساس محبت جیسی قوت کے باعث ملتا ہے، کیونکہ محبت تمام تر عمدہ احساسات کا ذریعہ ہے۔ جوش و جذبہ، خوشی اور مسرت جیسے احساسات محبت کے باعث ہیں، اور جب آپ ان میں سے کوئی بھی محسوس کرتے ہیں تو یہ آپ کو ایک ایسی زندگی دیتے ہیں جو جوش و جذبہ، خوشی اور مسرت سے بھرپور ہے۔ آپ عمدہ احساسات کی مقدار میں اضافہ کر کے عمدہ احساسات کی طاقت پر مکمل طور پر قابو پا سکتے ہیں۔ ایسے احساسات کی مقدار میں اضافہ کر کے اس پر قابو پائیں اور دانستہ طور پر اس کی شدت میں اضافہ کریں، تاکہ آپ اس حد تک اچھا محسوس کر سکیں جتنا کہ آپ کر سکتے ہیں۔ جوش و جذبے میں اضافہ کریں، اس احساس کی نشوونما کریں جو اسے شدت سے محسوس کرنے سے ممکن ہو سکتا ہے۔ جب آپ خوشی یا مسرت محسوس کرتے ہیں تو ان احساسات میں مصروف ہو جائیں اور انہیں اتنی شدت سے محسوس کر کے جتنا کہ آپ کر سکتے ہیں ان میں اضافہ کریں۔ جتنا زیادہ آپ اپنے عمدہ احساسات میں اضافہ کریں گے آپ اتنی ہی زیادہ محبت کرنے لگیں گے، اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے نتائج شاندار ہوں گے۔ جب آپ اچھا محسوس کرتے ہیں تو آپ ان چیزوں پر نظر رکھ کر اس میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں جنہیں آپ پسند کرتے ہیں۔ اپنے عمدہ احساسات میں اضافہ کرنے کے لیے میں ان چیزوں کے متعلق لگاتار سوچنا جاری رکھتی ہوں جنہیں میں پسند کرتی ہوں: میرا خاندان، دوست، گھر، باغ میں پھول، موسم، رنگ، اچھے مواقع اور وہ چیزیں جنہیں میں پسند کرتی ہوں اور جو مجھے پورے ہفتے، مہینے یا سال کے دوران پیش آئیں۔ میں لگاتار اپنے ذہن میں وہ تمام چیزیں سننا جاری رکھتی ہوں جنہیں میں پسند کرتی ہوں، جب تک میں اچھا محسوس نہیں کرتی۔ پھر میں لکھنے کے لیے بیٹھ جاتی ہوں۔ یہ اپنے عمدہ احساسات میں اضافہ کرنے کے لیے بہت آسان طریقہ ہے، اور آپ اسے کبھی بھی کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جو کچھ آپ دے رہے ہیں آپ کے احساسات اسی کا عکس ہیں۔ آپ ابھی اسی وقت اپنی زندگی کے نمایاں پہلو میں یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ زیادہ تر اچھے احساسات کو فروغ دے رہے ہیں یا برے احساسات کو۔ آپ اپنی زندگی کے ہر پہلو جیسا کہ دوست، صحت، اپنے پیشے اور ہر طرح کے تعلق کے متعلق جیسا بھی محسوس کر رہے ہیں وہ اسی کا عکس ہے جو آپ ہر پہلو کو دے رہے ہیں۔ جب آپ دولت کے متعلق سوچتے ہیں تو آپ کے احساسات اسی کا عکس بناتے ہیں جو آپ دولت کے متعلق سوچ رہے ہیں۔ اگر آپ دولت کے متعلق سوچتے ہوئے برا محسوس کرتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس زیادہ دولت نہیں ہے تو آپ یقیناً زیادہ دولت نہ ہونے کے منفی حالات و تجربات ہی واپس پائیں گے، کیونکہ یہ وہی منفی احساس ہے جو آپ دے رہے ہیں۔ جب آپ اپنی نوکری کے متعلق سوچتے ہیں تو آپ کے احساسات آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنی نوکری کے متعلق کیا سوچتے ہیں۔ اگر آپ اپنی ملازمت کے متعلق اچھا محسوس کرتے ہیں تو آپ یقیناً ملازمت میں مثبت حالات و واقعات ہی واپس پائیں گے، کیونکہ یہ مثبت احساس ہے جو آپ دے رہے ہیں۔ جب آپ اپنے خاندان، صحت یا کسی بھی ایسے موضوع کے متعلق سوچتے ہیں جو آپ کے لیے اہمیت کا حامل ہے، آپ کے احساسات آپ کو وہی بتاتے ہیں جو آپ دے رہے ہیں۔ اپنے مزاج اور احساسات کا خیال رکھیں، کیونکہ آپ کے احساسات اور آپ کو نظر آنے والی دنیا کے درمیان ایک مضبوط تعلق ہے۔ معروف مصنف نیویل گارڈر۔ زندگی خود بخود نہیں چلتی، یہ تو آپ کو جواب دے رہی ہے۔ زندگی آپ کا ہی بلاوا ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو آپ کا ہی بلاوا ہے۔ آپ اپنی زندگی کے خالق ہیں۔ آپ اپنی زندگی کی کہانی کے مصنف ہیں۔ آپ اپنی زندگی کی فلم کے ہدایت کار ہیں۔ آپ جو کچھ دیتے ہیں اسی سے فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی کیا ہوگی۔ عمدہ احساسات کے لامحدود درجات ہیں جو آپ محسوس کر سکتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی بلندیوں کی کوئی حد نہیں ہے جو آپ حاصل کر سکیں۔ برے احساسات کے بھی کئی درجات ہیں جو کہ لگاتار منفی ہو سکتے ہیں، مگر برے احساسات کی نچلی حد موجود ہے
जिसे आप झेल सकते हैं, जो आप पर फिर से अच्छे एहसासात का इंतखाब करने के लिए दबाव डालती है। ये कोई इत्तेफाक या हादसा नहीं है कि अच्छे एहसासात ज़बरदस्त महसूस होते हैं और बुरे एहसासात दर हकीकत बुरे महसूस होते हैं। मोहब्बत ज़िंदगी की सबसे बड़ी हुक्मरानी ताकत है और ये आपको आपके उम्दा एहसासात के ज़रिए पुकारती है और अपनी जानिब खींचती है। मोहब्बत आपको आपके बुरे एहसासात के ज़रिए भी पुकारती है, क्योंकि वो आपको बताते हैं कि आप ज़िंदगी की मुस्बत क़ुव्वत से लाताल्लुक़ हो गए हैं। हर चीज़ महज इसी के मुतल्लिक है कि आप कैसा महसूस करते हैं। ज़िंदगी में लिया गया आपका हर फैसला इसी पर मुनहसर है कि आप कैसा महसूस करते हैं। आपकी पूरी ज़िंदगी की वाहिद तहरीक अंगेज़ ताकत आपके एहसासात हैं। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी पाना चाहते हो, आप उसे ज़रूर हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि आप उसे पसंद करते हैं और इसकी वजह यह है कि इससे आप अच्छा महसूस करते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं करना चाहते तो आप महज इसीलिए हासिल नहीं करना चाहते क्योंकि ये आपको बुरा महसूस करवाती है। आप सेहत चाहते हैं क्योंकि सेहतमंद होना अच्छा लगता है और बीमार होना बुरा लगता है। आप दौलत हासिल करना चाहते हैं क्योंकि चीज़ें खरीदना और ऐसी चीज़ें हासिल करना अच्छा लगता है जिन्हें आप पसंद करते हैं, और इस वक्त बुरा महसूस होता है जब आप ऐसा नहीं कर सकते। आप पुरमसरत ताल्लुकात चाहते हैं क्योंकि इनसे आप अच्छा महसूस करते हैं और बुरे ताल्लुकात से आप बुरा महसूस करते हैं। आप खुशी हासिल करना चाहते हैं क्योंकि खुश होना अच्छा लगता है और ना खुश होना बुरा लगता है। वो तमाम चीज़ें जो आप हासिल करना चाहते हैं वो उम्दा एहसासात की बदौलत ही तहरीक पाती हैं। आप इन्हें अच्छे एहसासात से ही हासिल करेंगे। और आप चीज़ें कैसे हासिल करेंगे जो आप अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं? उम्दा एहसासात के ज़रिए दौलत आपको चाहती है, सेहत आपको चाहती है, खुशियाँ आपको चाहती हैं। वो तमाम चीज़ें जिन्हें आप मोहब्बत करते हैं वो आपको चाहती हैं। वो आपकी ज़िंदगी में आने के लिए बेताब हैं, मगर इन्हें अपनी ज़िंदगी में हासिल करने के लिए आपको अच्छे एहसासात रखने होंगे। आपको अपनी ज़िंदगी के हालात तब्दील करने के लिए जिद्दोजहद या लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं। आपको अच्छे एहसासात के ज़रिए मोहब्बत देने के सिवा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, और जो कुछ भी आप चाहते हैं आपको मिल जाएगा। आपके अच्छे एहसासात मोहब्बत जैसी क़ुव्वत पर ग़लबा पा लेंगे। ज़िंदगी में हर अच्छी शय हासिल करने की ताकत पर गालिब आ जाएंगे। आपके उम्दा एहसासात ही आपको इसका रास्ता बता देंगे जो आप हासिल करना चाहते हैं। आपके अच्छे एहसासात ही आपको बताएंगे कि जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो ज़िंदगी अच्छी होगी, मगर पहले आपको अच्छे एहसासात का मुज़ाहरा करना होगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी खुद को ये कहते हुए गुजार रहे हैं कि मैं इस वक्त खुश होऊंगा जब मेरे पास एक बेहतर घर होगा, मैं इस वक्त खुश होऊंगा जब मेरे पास एक अच्छी नौकरी या नौकरी में तरक्की होगी, मैं इस वक्त खुश होऊंगा जब बच्चे कॉलेज चले जाएंगे, मैं इस वक्त खुश होऊंगा जब मेरे पास पहले से ज़्यादा दौलत होगी, मैं इस वक्त खुश होऊंगा जब मैं सफ़र कर सकूंगा, या मैं इस वक्त खुश होऊंगा जब मेरा कारोबार तरक्की करेगा, तो आप कभी भी वो चीज़ें हासिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपकी सोच इस रास्ते का मुकाबला कर रही है जहाँ मोहब्बत काम कर रही है। वो कशिश के कानून का मुकाबला कर रही है। सबसे पहले आपको खुश रहना होगा और खुशी हासिल करने के लिए खुशियाँ बांटनी होंगी। इसे हासिल करने का कोई दूसरा तरीका नहीं, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो पहले आपको वो सब देना होगा। आप अपने एहसासात के इख्तियार में हैं, आप अपनी मोहब्बत के इख्तियार में हैं, और मोहब्बत की ताकत आपको वो सब वापस कर देगी जो आप इसे देंगे। ताकत के चंद नुकात। नंबर 1, किसी भी चीज़ से बढ़कर सबसे अहम बात यह है कि आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप इस वक्त जो कुछ महसूस कर रहे हैं वही आपकी ज़िंदगी को बना रहा है। नंबर 2, आपके एहसासात आपकी सोच और अल्फाज की ताकत हैं। जो भी आप महसूस करते हैं वही सबसे अहम है। नंबर 3, तमाम तर अच्छे एहसासात मोहब्बत से पैदा होते हैं, तमाम तर बुरे एहसासात मोहब्बत की कमी के बायस पैदा होते हैं। नंबर 4, हर अच्छा एहसास आपको मोहब्बत की ताकत देता है, क्योंकि मोहब्बत तमाम तर उम्दा एहसासात का ज़रिया है। नंबर 5, अपने उम्दा एहसासात में इन तमाम चीज़ों के मुतल्लिक सोचकर इजाफा करें जिन्हें आप पसंद करते हैं। एक के बाद एक लगातार चीज़ों को गिनें। हर इस चीज़ की फहरिस्त बना रखें जिसे आप पसंद करते हैं, जब तक आप ज़बरदस्त महसूस नहीं करते। नंबर 6, आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी मौजू के मुतल्लिक कैसा महसूस करते हैं वो बिल्कुल इसी का अक्स है जो आप हर मौजू को दे रहे हैं। नंबर 7, ज़िंदगी खुद ब खुद नहीं चलती, ये तो आपको जवाब दे रही है। आपकी ज़िंदगी का हर पहलू आपका बुलाया हुआ है, और ज़िंदगी की हर चीज़ में आपको वही पुकार वापस मिलती है जो आपने दी है। नंबर 8,
उम्दा एहसासात के नामहदूद दर्जात हैं जो आप महसूस कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि ज़िंदगी की बुलंदियों की कोई हद नहीं है जो आप हासिल कर सकते हैं। नंबर 9, वो तमाम चीज़ें जिन्हें आप पसंद करते हैं वो आपको चाहती हैं। दौलत आपको चाहती है, सेहत आपको चाहती है, खुशियाँ आपको चाहती हैं। अपनी ज़िंदगी के हालात तब्दील करने के लिए तकलीफ़ बर्दाश्त ना करें। अपने अच्छे एहसासात के ज़रिए मोहब्बत करें। जो कुछ भी आप चाहते हैं हाजिर हो जाएगा। नंबर 10, पहले आपको अच्छे एहसासात का मुजाहरा करना होगा। पहले आपको खुश रहना होगा और खुशियाँ हासिल करने के लिए खुशियाँ बांटना होंगी। आप ज़िंदगी में जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वो देना होगा। अदब साराय।